بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مرکب اضافی کے حوالے سے۔ مرکب اضافی جو ہے اس کی ہم تعریف پڑھیں گے اور اس کے حوالے سے ہم جو مختلف باریکیاں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مرکب اضافی بھی مرکب ناقص کی ہی ایک قسم ہے، اور مرکب ناقص کی اقسام میں سے جو ہم نے پڑھنی ہے اس میں سے تقریباً آخری ہے۔ مرکب ناقص کی وہ قسم جس میں دو یا دو سے زائد اسماء کے درمیان اضافت یا ملکیت کا تعلق ہو، کسی چیز کی نسبت کی جائے دوسری چیز کی طرف یا ملکیت کا اظہار کیا جائے، تعلق ظاہر کیا جائے۔ جیسے ہم اردو میں دیکھتے ہیں میرا بھائی، تو اب بھائی کے لفظ کا تعلق قائم کیا گیا میرے ساتھ کہ وہ میرا ہے۔ اسی طرح میری کتاب، تو کتاب کی ملکیت ظاہر کی گئی کہ کتاب کا ملکیت میری ملکیت میں ہونا ظاہر کیا گیا، اور میری جو ہے اس پر ملکیت ظاہر کی گئی۔ تو اس طرح کے تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں، اس کو اضافت کہتے ہیں، اور یہ جو مرکب بنے گا وہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ جس اسم کا ملکیت یا نسبت میں ہونا بیان کیا جائے وہ مضاف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس اسم کی ملکیت بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلم کی کتاب، اسلم کی کتاب، تو اب جو اس میں اسلم ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور کتاب کیا ہو جائے گی؟ وہ مضاف ہو جائے گی، یعنی اس کی نسبت کی گئی، اور مضاف الیہ کا معنی جس کی طرف نسبت کی جائے۔ تو ہم مثال دیکھتے ہیں عربی میں، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عبدن جو ہے یہ مضاف ہے، اور لفظ اللہ اس میں جلالہ شریف کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح کتاب زیدن، اس میں کتاب کیا ہے؟ مضاف، اور زیدن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ دو لفظوں سے بنے ہوئے ہمارے پاس مرکب اضافی ہیں۔ ہم اب اس کے قواعد جاننے کی، اس کے اصول جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ یاد رکھیں یہ مرکب اضافی بننے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب ہو جانے کے بعد مضاف کی چونکہ نسبت اضافت کی جاتی ہے تو مضاف الیہ کی طرف، اور وہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب الگ الگ دیکھیں گے تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نکرہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، یا پھر کم سے کم نکرہ مخصوصہ۔ مضاف پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مضاف پر زبر، زیر، پیش وغیرہ آ سکتی ہے، یعنی اب اس کو اور مزید ہم وضاحت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو مضاف یعنی فاعل بھی بن سکتے مرکب اضافی مل کر، چونکہ یہ بھی جملے کا ایک حصہ ہوتا، پورا جملہ تو نہیں ہوتا، تو مرکب توصیفی کی طرح یہ فاعل بھی واقع ہو سکتا ہے، مفعول بھی واقع ہو سکتا ہے، اور حالت جری میں یعنی واقع ہو سکتا ہے، مضاف الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، لیکن چونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ تابع ہوتا ہے مضاف کے، تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ مجرور یعنی حالت جری میں ہوگا۔ مضاف الیہ کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ زیر، یا پھر حالت جری، جیسے جمع مذکر سالم کی حالت جری ہے، یا پھر ہمارے پاس تثنیہ کی حالت جری ہوتی ہے، یا پھر جمع مؤنث کی حالت جری ہوتی ہے۔ تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ جب جمع کا بیان، تو آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو مطلب حالت جری میں ہوگی، یا پھر اس کے آخر میں زیر ہوتی ہے،
تیسرا قانون کہ اگر مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو، یعنی جیسے مسلمون یا پھر بنون وغیرہ، یا تثنیہ جیسے فارسانی، کل ہم نے اس پہ پچھلے اسباق میں ہم نے کچھ پڑھا ہے، فارسانی، مسلمانی، طالبانی، اسی طرح طالبتانی، حکیبتن کی تثنیہ بنی حکیبتانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوں گی یعنی تثنیہ، ان دو کو ظاہر کریے، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو جن کے آگے، تو یہ جو صیغے ہوتے ہیں ان کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ نون اعرابی سے مراد کہ کہیں پہ وہ آ جاتا ہے اور کہیں پہ وہ گر بھی سکتا ہے، تو ان کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ ان کی ہم مثالیں دیکھیں گے، جیسا کہ فرسا خالدن، خالد کے دو گھوڑے، اصل میں تھا فرسانی، دو گھوڑے، تو فرسا خالدین، جب خالد کی طرف اس کی نسبت ہوئی، اضافت ہوئی، تو وہ گر گئے۔ مسلمو الہند، اصل میں تھا مسلمون الہند، یعنی ہندوستان کے مسلمان۔ بنو اسرائیل، اصل میں بنونا تھا، یعنی بنونا بیٹے، اسرائیل کے بیٹے۔ چوتھا قانون جی، ایک ہی مرکب اضافی میں ایک سے زیادہ مضاف اور ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مضاف ایک ہی ہو اور اس کے مضاف الیہ زیادہ ہو، یا پھر کیا ہو کہ جو مضاف الیہ ایک ہو اور مضاف بہت زیادہ ہو، تو ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مرکب اضافی میں مضاف الیہ بھی بار بار آ سکتے ہیں، 2 یا 3 یا 4 مضاف بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا باب بیت الرجل، ایک مثال لیتے ہیں ہم کہ آدمی کے گھر کا دروازہ، اس میں لفظ بیت کی طرف ہم تھوڑا سا غور کریں گے سمجھانے کی خاطر، کہ ہم نے قانون پڑھے پیچھے کہ کیا ہوتا ہے مضاف الیہ، کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیت الرجل، میں نے ابھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ بیت الرجل جو کیا ہے، جب مرکب اضافی بن جاتا ہے تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو بیت الرجل کو ہم دیکھیں تو آدمی کا گھر، یہ خود کیا ہو گیا، معرفہ بن گیا، تو بابو کا مضاف الیہ ہو سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ بیت ان کا لفظ جو ہے یہ چونکہ باب ان کا مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، اس کے آخر میں دیکھ لیں زیر ہے، بابو بیت الرجل، بیتی ہو گیا، لیکن وہ چونکہ الرجل کا مضاف بھی ہے اس لیے وہ الف لام کے بغیر آیا ہے، اور یہی ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اس پر الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں باتیں پوری ہو گئی، باب بیت الرجل، آدمی کے گھر کا دروازہ۔ مرکب اضافی میں اسم ضمیر اپنے مضاف کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ اب اس کا مطلب کہ آسان سی الفاظ میں یوں بتا دیں کہ ضمیریں بھی مضاف الیہ واقع ہو سکتی ہیں، ضمیریں بھی مضاف الیہ بنتی ہیں، لیکن ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں۔ مبنی سے مراد ایسے اسماء، ایسی چیزیں جن کا اعراب کبھی بھی نہیں بدلتا، ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، تو ضمیریں چونکہ مبنی ہوتی ہیں اس لیے ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا، یعنی ان کے آخر میں زیر نہیں آئے گی بلکہ یوں کہ تو رہیں گے۔ اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ حالت جری میں ہے، یعنی جر کے محل میں ہے، اس جگہ پہ ہے، اس مقام پہ ہے جہاں پہ اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے، لیکن چونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر، کسی ریزن کی بنا پر ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے، تو اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں یہ حالت جری میں، جیسا کہ کتاب اس کی کتاب۔ اب ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، کتاب اسم ہے، مضاف اور ہو مضاف الیہ ہے، لیکن یہاں پہ اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ ضمیر اور مبنی۔ اسی طرح اسمی، میرا نام، تو اسمن کیا ہے، یہ مضاف ہے، اور یا ضمیر جو ہے یہ کیا متکلم کی، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے زیر نہیں آئی۔ کلبہم، قرآن پاک میں کلبہم باسط یدیہ ذراعیہ، تو کلبہم باسط ذراعیہ جہاں پہ، تو کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبن کتا مضاف ہے، اور ہم ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو اس کے نیچے بھی زیر نہیں آئی کیونکہ یہ ضمیر ہے اور یہ مبنی ہے۔
تو کوشش میں نے کی ہے کہ تقریباً اس کو سمیٹ لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مرکب اضافی کے حوالے سے کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے، چک گیا، تو وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ اور مزید کوئی تشنیگی باقی ہو تو اس کے متعلق بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے آپ کو بہتر انداز سے سمجھا دیا ہے سبق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بہتر انداز سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔